अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी खान साहब का विज़न है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चला जाए, कोई इत्तेहादी नाराज़ ना हो। माजी में हमने ये देखा कि इत्तेहादी जब नाराज़ होते थे तो मुख्तलिफ कमिटीज़, मुख्तलिफ टीम्स बनाई गई थी मुल्क भर के अंदर, हर सूबे की, जिसने इत्तेहादियों को मनाना था और फिर मनाने के बाद जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर करना था। अभी रिसेंटली हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच नाराज हैं, उसके हवाले से खान साहब ने कहा कि जो नाराज बलोच हैं उनको मनाया जाएगा, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, बलूचिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं जिनको उजागर करने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। बलोचों को मनाने में इमरान खान कितना कामयाब हो सकते हैं, कितना नाकाम इस वक्त तक नज़र आ रहे हैं 3 सालों की हुकूमत में। अब असल इशू ये है, अगर डिस्ट्रिक्ट लसबेला की, दोराजी की बात कर ली जाए, वहाँ पर मार्बल माइंस के बड़े इशूज़ हैं और उसमें ये नज़र आता है कि हुकूमती जो अहदेदारान हैं, जो इस वक्त सूबाई रुकन हैं, वो इसमें इन्वॉल्व नजर आते हैं। क्या इश्यूज़ हैं, क्या मामलात हैं, इसी को आज सामने रखने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन ऑल पाकिस्तान बारिजो इत्तेहाद जमील अहमद बारिजो साहब मौजूद हैं स्टूडियो में। थैंक यू सो मच जमील साहब ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा कि बेसिकली बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर मार्बल माइंस के हवाले से बात की जाए, दोराजी के इलाके की, तो बेसिकली मसला कहाँ पर है, क्या है? देखें सर, दुरेजी लसबेला की एक तहसील है। वहाँ दुरेजी इस तरह है कि एक ऐसे समझो कि कोने में एक छोटा सा वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिस्सा है। वहाँ पे टिपिकल एक सरदारी निज़ाम है और वहाँ बेसिकली बहुत सारी कबाइल बसते हैं। मुख्तलिफ़ कबाइल की अपनी ज़मीनें, मार्बल लीज़ेज़ हैं। लेकिन इलाके की जो MP हैं, जो वहाँ के थानेदार नुमा सरदार हैं, उन्होंने स्टेट के अंदर एक छोटी सी स्टेट कायम कर रखी है और लोगों को रोज़गार के हवाले से बहुत सारी तकालीफ और रुकावटों का सामना है। हम बेसिकली 20-22 साल से मार्बल माइनिंग का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमें ग्रांटेड एरियाज़ हैं। अच्छा। तो 21-22 साल काम करने के बाद 2009 में हमारे मार्बल लीज पे इलाके के MP सदर सालिम भूतानी हैं, उसके ब्रदर्स और बेटों की वहाँ पे कब्ज़ा किया गया। चूँकि उस वक़्त ये स्पीकर की सीट पे थे, तो मुकामी इंतज़ामिया अपना किरदार अदा करने में या मुलज़मान को बेदखल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। तो हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट से रुजू किया। डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने हमारे हक़ में एक आर्डर जारी किया जिसके तहत मुलज़मान को बेदखल करके कब्ज़ा हवाला करने के हवाले से आर्डर हुआ। उसके अगेंस्ट फिर ये हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फेवर में आर्डर्स हुए। देन सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया। 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत हमें कब्ज़ा मिला। लेकिन बात वही घूम फिर के आती है कि उनकी वहाँ पे इजारादारी है, जब कब्जा मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी अहकामात थे, फिर किस तरह से ये इन पर जो है वो ये कब्जा करने में कामयाब रहे? असर और रसूख किसका, सरपरस्ती किसकी? सर देखें, बात इस तरह कब्जा तो हमें हवाले हुआ, लेकिन माइंस पर जाने वाले तमाम रूट्स और रास्ते हमारे बंद किए गए। यानी जो हमारा एक्सेस मुकम्मल तौर पर उस रास्ते में परेशानियाँ डालने की कोशिश, उस रास्ते में परेशानियाँ डालने की कोशिश की जा रही है। असल में इशू ये है कि दुरेजी के अंदर मुतज़क्किरा बासर शख्सियत ये चाहते हैं कि ये एक तरह से वो इसको रियासत के अंदर अपनी रियासत समझते हैं। वो अपनी वहाँ थानेदारी कायम करके बैठे हैं। उनकी अना का और वो इशू है जिस वजह से हमें कोई 10-12 साल से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख़िलाफ़ क्रिमिनल किस्म की फेक कोई 8-9 FIR दर्ज की गई, मुख्तलिफ़ तरीके से मुझे परेशान करने की कोशिश की गई। नहीं, तो जब आपने राब्ता किया थानेदार से, अगर SHO की बात की जाए, FIR कटवाने की बात की, तो आपको अब्लाइज नहीं किया गया क्या? नहीं सर, बात इस तरह थी कि उस वक्त तो ये पोजीशन थी कि हमारे कराची दुरेजी रास्ता हमारे लिए बंद किया गया। यहाँ तक कि नादरा टीम्स को भी वहाँ आने नहीं दिया जा रहा था। 2009 में एक बहुत बड़ा इशू बना था, हमारे लोगों की नादरा टीम वैन शनाख्त कार्ड बनाने की ससरी में आ रही थी, वो भी रोकी गई थी। और उस वक्त इलाका मुकम्मल तौर पर नो गो एरिया था। ठीक है। कराची दुरेजी शाहराह पे मुख्तलिफ जगहों पे प्राइवेट होंडा चेक पोस्टें कायम की गई थी। तो इस सूरत हाल में हमारा मार्बल माइनिंग करना बिल्कुल हमारे नामुमकिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बावजूद मुकामी इंतज़ामिया कंप्लायंस करने में और हमारे मार्बल माइंस का काम बहाल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। ठीक है, ये तमाम चीज़ें 2010 से आगे अगर अब आ जाते हैं, 2021 के अंदर जाम कमाल साहब इस वक्त CM हैं। अगर बात की जाए, हुकूमती सपोर्ट भी हासिल है, इत्तेहादी भी हैं, तो इनकी जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया आज की अगर करंट सिचुएशन की बात की जाए? 2018 में 2010 से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पोजीशन मिलने के बाद मैंने मुख्तलिफ
فوراً سے متعلقہ محکموں میں ہمیشہ میری درخواست گزاری رہی ہے کہ مجھے میں لاف الاٹی گورنمنٹ آف پاکستان کو کروڑ روپے رائلٹی پیڈ کر رہا ہوں، لہٰذا مجھے میرے ہر ممکن مجھ سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. میری اور میرے علاقے کے سینکڑوں مزدوروں کا روزگار ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کو کروڑ روپے رائلٹی ہم دے رہے ہیں، تو ہمارا ایک قانونی اور جائز حق بنتا ہے کہ ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. لیکن اس حد تک کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. جب 2018 میں جناب جام کمال صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے تو انہیں کسی حد تک ہمارے درجی کے معاملات کا ذاتی طور پہ علم ہے، تو انہیں میں نے ایک درخواست دی تو انہوں نے تمام محکموں سے رپورٹ طلب کی. تمام رپورٹیں مرتب ہونے کے بعد سی ایم سیکریٹریٹ سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو لیٹر لکھا گیا. ہوم ڈپارٹمنٹ ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لسبیلا کو ایک لیٹر لکھا کہ مائنز کا کام ریسٹور کرنے کے لیے سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. ریسنٹلی ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر لسبیلا نے ڈی پی او لسبیلا کو لکھا کہ مائنز کے لیے سیکورٹی پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے. لہٰذا اس آرڈر کے تحت ہم 6 جولائی کو اپنی مائنز پہ ایس ایچ او دریجی کے ہمراہ اے ٹی ایف کی مختلف گاڑیوں کی سیکورٹی کے ساتھ جب مائنز پہ پہنچے تو وہی تھانیدار نما سردار نے ان کے اعلیٰ کاروں نے وہاں میں حکومتی نمائندگان ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان بلوچستان کی طرف سے سیکورٹی مہیا کی گئی تھی. ایس ایچ او ان پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. سیکورٹی پر بھی حملہ آور ہوا ہے؟ جی بالکل، ہمیں گھیر لیا گیا. ہمارے ساتھ جو پولیس کی گاڑیاں تھیں وہ گھیری گئی ہیں. مسلسل 18 گھنٹے ہم گھیرے میں رہے ہیں. ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے. میرے فیملی ممبرز 3 انجرڈ ہوئے ہیں اور مکمل روڈ بند کیا گیا. سینکڑوں کی تعداد میں انہوں نے لوگ بٹھا رکھے اور وہاں کی جو مقامی انتظامیہ بے بس رہی ان کے سامنے. چونکہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، آپ بتا رہے ہیں 6 جولائی 6 اور 7 جولائی دو دن چیزیں ہوتی رہی، تو اس کے اوپر فردر ڈپارٹمنٹل کاروائی نہیں ہوئی کہ کس طرح سے زدوکوب کیا گیا، ہراساں کیا گیا ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو جب آپ کے ساتھ تھے؟ بس ان زدوکوب جو لوگ ہوئے جو زخمی انجرڈ ان کے حوالے سے ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے. اس سے آگے کوئی خاص گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں؟ اصل میں ملزمان اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے بیل بیفور اریسٹ کروا لی ہے. ایف آئی آر لانچ ہونے کے اگلے دن انہوں نے ان ملزمان کی بیل بیفور اریسٹ ہو چکی ہے. لیکن جب ہم کوئی 18 گھنٹے وہاں جرگمال رہے، گھیرے میں رہے، تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس دفعہ اپنی ماربل مائنز کا کام اسٹارٹ رکھیں گے اور اس طرح کی یہ جو مجرمانہ حرکتیں یا کارروائیاں ان سے نہ مروب ہوں گے نہ خوفزدہ ہوں گے. مسلسل 18 گھنٹے گھیرے میں رہنے کے بعد پھر مقامی ڈپٹی کمشنر لسبیلا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لسبیلا، یہ تمام ہمارے پاس پہنچے. پھر مختلف طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت ریٹ آف لا، ریٹ آف گورنمنٹ بحال کرنی چاہیے تھی، ملزمان کے خلاف کارروائی کرنی. انہوں نے مکمل طور پہ قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا. لیکن جو متذکرہ ایم پی صاحب ہیں وہ بڑے بااثر ہیں، پھر وہ اس حد تک کارروائی کرنے سے قاصر رہے. بہرحال ایک مذاکرات کا سلسلہ رہا. یہ ان تمام باتوں کے علم. اچھا، ان تمام چیزوں کے اوپر پھر کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی؟ جی بھائی اسی پہ آ رہا ہوں. تو اس سلسلے میں ایک کمیٹی قائم کی گئی. کمشنر کلا ڈویژن اور میرے خیال میں 2 ڈپٹی کمشنرز ہیں. تو الحمدللہ 2 دن پہلے کمشنر کلا ڈویژن صاحب بھی وہاں پہنچے ہیں. انہوں نے ریونیو ڈپارٹمنٹ اور مائنز ڈپارٹمنٹ سے رپورٹیں لی ہیں. اور بہرحال اس مذاکرات کے سلسلے میں پھر یہ طے پایا کہ فی الحال ہم بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں. اور جن لوگوں نے ہمیں گھیر رکھا تھا، گنڈا ناصر نے، سردار سالم محمد بھوتانی اور عرفان بھوتانی کے کارن ان کو بھی وہاں سے ہٹا دیا گیا. لیکن جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ معاہدہ ہوا تھا اس میں ہمارے اشخاص کا بھی وہاں 0% لوگوں کی موجودگی اور دوسری طرف سے. لیکن علاقے کے بعد کیا ہوا تھا؟ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 15 دن کے اندر کمشنر کلا ڈویژن صاحب ان پرسن اس تمام معاملات کو دیکھیں گے. ان کی ایک 3 رکنی کمیٹی ہوگی جو مائنز ڈپارٹمنٹ اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ کی روشنی میں فریقین کی جو بھی رپورٹ آئی فریقین کے حق میں ایک فیصلہ ہوگا. چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے، کمیٹی بنا دی. آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ کیونکہ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جو ناراض بلوچ ہیں ان کو منایا جائے گا. اوبویسلی جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ سپریم کورٹ سے اسٹے بھی مل چکا ہے، پوزیشن بھی مل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اجارہ داری قائم ہے، تو پھر کیا اپیل کیا ہے اس وقت حکومت پاکستان سے؟ دیکھیں میری حکومت پاکستان سے جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمیشہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، اور تحریک انصاف پلیٹ فارم بنیاد طور انصاف کا ہے. تو میری ان سے ایک اپیل ہے
کہ خدارہ اس طرح کی یہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، ریٹ آف لا کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے. میں لافل اتھارٹیز گورنمنٹ آف پاکستان کے رول پہ رائلٹی پیڈ کر رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے مجھے پوزیشن مل چکی ہے، لیکن گزشتہ 12 سال سے مجھے مختلف حربوں سے تنگ کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی چیزیں جب ریٹ آف لا نہیں ہوگی، جب ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہوگی تو مایوسیاں جنم لیتی ہیں. مایوسی کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں پھر منفی سوچیں اور کردار جنم لیتے ہیں. رہی بات بلوچستان کے حوالے سے، تو بلوچستان کے ناراض نوجوان یا ناراض لوگوں کے حوالے سے احساس محرومی ہے. کوئی وطن عزیز پاکستان کا کوئی بھی دشمن نہیں ہے، کوئی بھی غدار نہیں ہے. ہاں چند ایک لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو غیر ملکی ماں پہ غیر ملکی امدادوں پہ، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ایسا بھی ہونا چاہیے، ان کا محاسبہ بھی ہونا چاہیے. لیکن جنرلی طور پہ بلوچستان کے لوگ محوطن ہیں. صرف وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے وسائل، ان کا حقوق میسر نہیں ہے، جس وجہ سے یہ ایک ناراضگی جنم لے رہی ہے. تو اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان سے گزارش کروں گا کہ وہ نچلی سطح پہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں، نچلی سطح پہ لوگوں کے وسائل ان کے دسترس میں ہوں، نہ کہ وہاں کے سردار و نواب. جنرلی طور پہ بلوچستان میں یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ جتنے بھی بڑے وسائل ہیں، خزانے ہیں، ان سب پہ بڑے مگرمچھ قابض ہیں، جس وجہ سے نچلی سطح پہ احساس محرومی کے سلسلے میں یہ مایوسیاں جنم لیتی ہیں. تو یقیناً ہماری وزیر اعظم پاکستان سے، آرمی چیف آف آرمی اسٹاف سے، متعلقہ دیگر اداروں سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام کمال صاحب سے، آئی جی پولیس بلوچستان سے، آئی جی ایف سی سے، دیگر متعلقہ اداروں سے ایک پرزور اپیل ہے کہ خدارہ ریاست کے اندر جو ایک ریاست قائم کی اس کا خاتمہ کیا جائے، ریٹ آف لا مینٹین کی جائے، گورنمنٹ کی ریٹ بحال کی جائے، گنڈا عناصر کے خلاف قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق کارروائی کی جائے. لافل ملاٹیز ہیں، ہمارے کام میں جتنی رکاوٹیں دور کر کے ہمیں اسموتھلی کام کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ سینکڑوں لوگوں کا روزگار، ہمارا روزگار، گورنمنٹ آف بلوچستان کو رائلٹی جو ہم ٹیکسز مہیا کر رہے ہیں اس خسارے سے بچا جا سکے، اور گورنمنٹ آف پاکستان کو کروڑ روپے کی رائلٹی میسر ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل احمد بارجو صاحب. جس طرح سے گورنمنٹ آف بلوچستان سے چیزیں اپیل کی گئی ہیں، معاملات دیکھے گئے. ناظرین، اب یہ تمام چیزیں ہیں، بلوچستان کے مسائل بیشتر مسائل ہیں جن کو حل ہونے کی اس وقت اشد ضرورت ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب کی اگر بات کی جائے، جو اس وقت ناراض بلوچوں کو منانا چاہتے ہیں، جو احساس محرومی کا شکار ہیں، کیا اس پر وہ کان دھریں گے، اس پر ایکشن لیا جائے گا؟ جام کمال صاحب کی اگر بات کر لی جائے، وزیر اعلیٰ بلوچستان ہے، وہ اپنے ہی لوگوں کو جنہوں نے منتخب کر کے انہیں سیٹ پر بٹھایا ہے، تو کیا ان کو سپورٹ کریں گے؟ کیا یہ جو اجارہ داری ہے، جو بدھانی صاحب کا نام سامنے آیا ہے، ان تمام چیزوں کو ختم کیا جائے گا؟ یہ تمام چیزیں اس کا فالو اپ بھی لیں گے کہ آگے کس طرح سے حل کیا جاتا ہے؟ ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد کچھ اور دیگر سیاسی سٹوریز ہیں، اس پر بھی تبصرہ کیا جائے گا.